کا انتظار کر رہے ہیں میں اسے پڑھا دیتا ہوں. زینب کا سکینہ کا اب شام میں قبضہ ہے، محلوں میں اندھیرا ہے، زندہ میں اجالا ہے. اور پھر کیا نظم پیش کی ہے آپ نے حسینی نظم ظفر بھائی، کیا کیا مصروں کی بندشیں تھیں، کیا ٹکڑے تھے. مگر معاف کیجیے گا، آج میں پہلی بار مولا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں میں آپ کی نظم پہ داد دے نہیں سکا. میں تھوڑی دیر کے لیے چلا گیا تھا، بہت دور چلا گیا تھا. آج کی محفل میں دماغ سے نہیں نظامت کر رہا ہوں، دل سے نظامت کر رہا ہوں. میں بڑے جشن کے موڈ میں بیٹھا تھا، پان کھا رہا تھا، خوشی کے ماحول میں تھا. جرار بھائی نے ایک فرمائش کر دی اور وہ فرمائش ظفر بھائی کے یاد آنے سے پہلے مجھے یاد آ گئی. میں نے مصرے پڑھے بھی، آپ سے پہلے میں نے مصرے پڑھے. میں یہاں سے جارڈن گیا، حضرت جعفر طیار کی جھلسی ہوئی قبر کو سلام کیا، رات کی چنگاریاں دامن میں سمیٹی اور میں نے کہا آپ کے صدقے میں پورا حبش مسلمان ہوا تھا. مولا رسول کے آپ سچے صحابی ہیں، اگر آپ نے رسول سے نہ کہا ہوتا کہ جنگ موتا سے میں زندہ واپس نہ ہوں تو آپ کو شہید کرنے والا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا تھا. راویہ آپ نے خریدا تھا ملک شام میں، وہاں سے اسلام پھیلا ہے. ان کو لے کے میں راویہ گیا، شہزادی میں، اور میرے ساتھ ابوذر بھائی بھی وہیں گئے ہوئے تھے، یہ کیمرے پہ نہیں تھے. میں آنکھوں کے رشتے جانتا ہوں. میں دیکھ رہا تھا کہ میں نظامت کر رہا ہوں جس کے صدقے میں کربلا بچی، جس کے صدقے میں دنیا بچی. اس بی بی کے حرم میں رواق پہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں. غلام گردش میں آپ یہ شعر پیش کر رہے تھے، مائیں بہنیں رواق میں بیٹھی ہوئی تھی. اور پھر وہاں سے میں اٹھا، بابو صغیر گیا، شہزادی کائنات کی شہزادی اما فضہ کے نقش قدم کو چومتے چومتے میں سوق حمیدیہ کے اس پار ایک تنہا خرابے میں گیا. شہزادی سکینہ کی تربت کی تنہائیاں دیکھ رہا تھا. سامرہ کے فسادات بہت ہوئے، بغداد میں سادات کا قتل عام بہت ہوا، زندان کی دیواروں میں بہت خون کے گارے صرف ہوئے، لیکن عالمی پیمانوں پہ شیعوں کا قتل عام 21ویں صدی کا اکلوتا لمحہ ہے. زندہ امام غازی عباس ہم آپ سے فریاد نہ کریں تو کس سے فریاد کریں؟ پہلے شیعوں پہ ظلم و ستم ہوتے تھے. اسی آگرہ میں شہید ثالث کو شہید کیا گیا، مگر ایک شہر میں دہشت گردی ہوتی تھی. بغداد میں ایک شہر میں ایک وقت میں دنیا میں دہشت گردی ہوتی تھی. اس وقت پوری دنیا میں شیعوں کو جینے کے لیے کہیں ایک چین کا مقام نہیں. جو میری شہزادی نے فتح کیا، جہاں سے اسلام پھیلا، آج وہاں کی کیفیت 12-14 بار میں شام گیا ہوں، بلکہ 17-18 بار. 6 بار چہلم ہم نے، ابوذر بھائی کا کیمرہ میرے ساتھ ہوتا تھا، بازار شام میں ہم نے چہلم کیا ہے. لیکن ہم جاتے تھے قبر سکینہ پہ ننھی ننھی بالیاں لے کے، چادریں لے کے، ننھے ننھے جھولے لے کے. سکینہ نے کتنا انتظار کیا ہوگا. میر انیس نے لکھا تھا شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، لیکن میر انیس حسین کی قبر پہ علی اصغر بھی ہے، علی اکبر بھی ہے، غلام گردش میں حبیب بن مظاہر بھی ہے، اصحاب اور انصار بھی پہلو میں ہیں، 2.5 کروڑ کا مجمع بھی ہے. مگر آج سکینہ یاد کرتی رہی، کوئی چاہنے والا نہ گیا. میں کیا بتاؤں آپ کو، ایک مناجات ایک مسدس کی شکل میں ریکارڈ کر چکے ہیں آپ، لیکن میں ایک بند پیش کرتا ہوں کہ چل رہی ہیں ہر طرف ظلم و ستم کی آندیاں، چل رہی ہیں ہر طرف ظلم و ستم کی آندیاں. بڑھ گئی قبر سکینہ پر نئی تنہائیاں، بڑھ گئی قبر سکینہ پر نئی تنہائیاں. ایک خطیبہ کے حرم میں اس قدر خاموشیاں، ایک خطیبہ کے حرم میں، ایک خطیبہ کے حرم میں اس قدر خاموشیاں. چل رہی ہے ہر طرف ظلم و ستم کی آندیاں، بڑھ گئی قبر سکینہ پر نئی تنہائیاں. ایک خطیبہ کے حرم میں اس قدر خاموشیاں. وقت کے عباس آ کر کھول دو یہ رسیاں، وقت کے عباس آ کر کھول دو یہ رسیاں. فاطمہ سے سرخرو ہونے کی تیاری کرے، ماتمی پھر شام میں چل کر آزاداری کرے.
माधवी फिर शाम में चलकर आजादारी करें। लीजिए यहीं से वैसे शायर मेरी शिरकत हो जाए, मक्ता पढ़ दूं इस मुनाजात का। करबला खाली न जाए तेरे नैयर की पुकार, करबला खाली न जाए तेरे नैयर की पुकार, सिब्ते जाफर की शहादत हम न देखें बार बार, सिब्ते जाफर की शहादत हम न देखें बार बार। ये लहू का कोयटा, ये खून के पारा चनार, ये लहू का कोयटा, ये खून के पारा चनार, जुल्म के हर मसले का एक हल है जुल्फकार, जुल्म के हर मसले का एक हल है जुल्फकार। वो सजा इनको मिले नस्लों को भी एहसास हो, खाने काबा में कायम परचमे अब्बास हो, नारे हैदरी। बड़ा मुश्किल था मुझे अपने आप को उस माहौल से लेके आना। अगर ये मैं अपने दिल का ये दर्द ना निकालता इस वक्त, तो हो सकता है मैं उस माहौल में जश्न के ना आ पाता। ये मैंने अपना दर्द आपके साथ बांट लिया। अब आइए आपको शाम के उस माहौल में लेके चलूं। जाफर तैयार की कब्र पे आग लगाई जा रही है। बहरैन में 110 शियों की मस्जिदों को मुनदिम किया गया, शहीद किया गया। कहां है बाबरी मस्जिद पर वाहवाला मचाने वाले? 110 मस्जिदें शहीद हो गई। तुम्हारे कान पे जूं नहीं रेंग रही है, कान में तेल डाले हुए बैठे हैं ये लोग। न कुछ सुनाई देता है, न कुछ दिखाई देता है। हुजर इब्ने अदी रसूल इस्लाम के जानिसार थे। अबू ज़र गफ्फारी, अम्मार यासिर, ये सब रसूल के इब्तिदाई जमाने के आशिकों में परवाने ये थे। इसलिए ताकि दुनिया में मोहब्बत अली के साथ रसूल की सदाकत की मोहर लग के ये दुनिया के सामने पेश कर सके। क्या मंजर है अजीजों, आप जाके देखें वो इलाका, अजरा का इलाका, वो वादी जहां हुजर इब्ने अदी की कब्र है, कैसा जाबाज था। मौका मिला तो कभी आऊंगा तो 2.5 घंटे तक हजरत हुजूर के फजाइल आपके सामने पेश करूंगा। और उस दिन खुदा का शुक्र है, मैं दुआ देता हूं ऐसे चाहने वालों को। मैं नई टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं हूं, फिर भी जाने किसने जिस दिन हजरत हुजूर का रोजा शहीद हुआ है, मेरी हजरत हुजूर के हरम की मजलिस इंटरनेट पे डाल दी। लोग बड़े सैराब हुए, बड़े मसाब हुए। मैं एक 4 मिसरे आपके सामने पेश कर रहा हूं। नबी के सच्चे थे आशिक, जबी तो तुरबत ने, नबी के सच्चे थे आशिक, जबी तो तुरबत ने रखा है इब्ने अदी को संभाल कर देखो। वो तरोताजा चेहरा जैसे अभी अली का कसीदा खोलते हुए पानी से निकल के बर्फ वाले पानी में गए और मिंबर पे उठ के फिर अली का कसीदा पढ़ा है। सलाम हो उस अली पे जो खाने काबा में पैदा हुआ, सलाम हो उस अली पे जो मेराज में मेजबान हुआ, सलाम हो उस अली पे जो हिजरत में सो के रसूल की जान को बचाने वाला है, सलाम हो उस अली पे जो फातिमा का शौहर नामदार है, सलाम हो उस अली पे जो साहिब जुल्फ़िकार है, सलाम हो उस अली पे जो रसूल का दामाद है, सलाम हो उस अली पे जो जिब्रील का उस्ताद है। नबी के सच्चे थे आशिक, जबी तो तुरबत ने रखा है इब्ने अदी को संभाल कर देखो। अरे जिन्होंने फातिमा ज़हरा का घर जलाया था, जिन्होंने फातिमा ज़हरा का घर जलाया था, जरा उन्हें भी लाश से निकाल कर देखो। नबी के सच्चे थे आशिक, जबी तो तुरबत ने रखा है इब्ने अदी को संभाल कर देखो। जिन्होंने फातिमा ज़हरा का घर जलाया था, जरा उन्हें भी लहर से निकाल कर देखो। बड़ी जहन की लहरें, ख्यालात की मौजें कहां कहां गई। कभी फजाइल से मसाइब की तरफ गए, कभी मसाइब से फजाइल की तरफ गए। लेकिन ऐसे में हमारे पास आपको खुश करने के लिए भी ऐसे शुरा हैं, ऐसे शुरा अली के दुश्मनों को रुसवा करने के लिए बहुत हैं। और इनको सलामत रहने की दुआ दीजिए आप, इसलिए कि जिस जमाने में सताने वाले हों उस जमाने में कोई खुश करने वाला भी होना चाहिए। मैं ऑन रिकॉर्ड आज आपके कैमरे पे इस जश्न में इनको एक खिताब देने का जी चाहता है। बहलोल मनकबत जनाब बेताब अल्लौरी, इसलिए कि बहलोल हुकूमतों की औकात बताता रहता है। इमाम जाफर सादिक ने एक हर्फ जीम लिख दिया था, बहलोल समझ गए थे। खलीफा रशीद के जमाने में
दरबार में पहुंचे और सीधे वजीर की कुर्सी पे बैठे। किसी ने कुर्सी खींची, यहां कहां बैठ गए? मुशीर की कुर्सी पे बैठे। किसी ने कुर्सी खींची, यहां कहां बैठ गए? सीधे जिल्ले इलाही जहां पना बादशाह वक्त की कुर्सी पे जाके बैठ गए। वजीरों और मुशीरों ने निकल के लेके एक दो कंटाप मार दिया होगा। हजरत बहलोल दाना वहीं कुर्सी पे बैठे, घंटों तक रोते रहे और कुर्सी पकड़े रहे। सबने कहा कमाल कर रहे हो, कुर्सी को ने कहा मुझे बहुत मारा गया है। बादशाह आ गया, बहुत मारा गया है। अरे मार वार तो कम पड़ी थी, मगर उन्होंने जो बताया तो फिर ऐसी पड़ी कि साहब अल्लाह की पनाह कि साहब मार वार तो कम पड़ी थी, मगर कहा मुझे बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। कहा क्यों इतना रो रहे हो? कहा इसलिए रो रहा हूं कि अगर मैं एक लम्हे के लिए इस कुर्सी पे बैठ जाऊं तो इतनी पिटाई होती है और इतना रोना पड़ता है, तो मगर जिंदगी भर इस पे बैठोगे तो कितनी धुनाई होगी तुम्हारी। ये हजरत बहलोल दाना का कैरेक्टर रहा है। तो आइए इसी तरीके से आम तंज़ मिज़ा और ह्यूमर सेंस की बात और शायरी आम आसान सी बात है, लेकिन मनक़बत में तंज़ मिज़ा पैदा करना ये बहलोल मनक़बत जनाबे बेताब लौरी साहब का कारनामा। तशरीफ ले आ रहे हैं और पूरा दिल खोल के उन्हें आप सुनिए। नारे हैदरी। देखा गालिब के मिसरों पर तज़मीन की गई, मीर के मिसरों पर तज़मीन की गई, इकबाल के मिसरों पर तज़मीन की गई, तो मैंने भी सोचा कि लाओ मैं भी तज़मीन करता हूं। समाअत फरमाएं। 1100 साल हो गए लेकिन 1100 साल हो गए लेकिन मैं तेरा इंतजार करता हूं। 1100 साल हो गए लेकिन मैं तेरा इंतजार करता हूं। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूं। ग्यारह 1100 साल हो गए लेकिन मैं तेरा इंतजार करता हूं। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूं। मैं मिदहते ज़ैग़मे शब्बीर की तैयारी है। मिदहते ज़ैग़मे शब्बीर की तैयारी है। ज़हने बेताब नए शेरों की अलमारी है। मिदहते ज़ैग़मे शब्बीर की तैयारी है। ज़हने बेताब नए शेरों की अलमारी है। अब परचमे हजरते अब्बास वो चूमे कैसे साल भर जिसको नजिस रहने की बीमारी है। लोग कहते हैं, शोहरा अक्सर कहते हैं कि मुझे दाद नहीं दुआ चाहिए। आप आज समझ ले दाद और दुआ में क्या फर्क है। दाद नहीं दुआ चाहिए। मिदहते ज़ैग़मे शब्बीर की तैयारी है। ज़हने बेताब नए शेरों की अलमारी है। परचमे हजरते अब्बास वो चूमे कैसे साल भर जिसको नजिस रहने की बीमारी है। परचमे हजरते अब्बास वो चूमे कैसे साल भर जिसको नजिस रहने की बीमारी है। और डॉक्टर अब्बास रजा नैयत साहब
گواہ ہیں جناب جرار اکبر آبادی صاحب نے حضرت عباس کی ہیبت جس طرح سے بیان کی ہے اس کی مثال آج تک نہیں ملی. ایک سوئی بھی گر جائے تو آواز کرے گی. میں نے بھی اپنے انداز سے وہ ہیبت دکھانے کی کوشش کی ہے. اتفاق سے مطلب کچھ اچھا ہو گیا ہے کہ آیا جو رن میں وارث شم حیدری، آیا جو رن میں وارث شمشیر حیدری، دشمن بھی کہہ رہے تھے علی کا شباب ہے. آیا جو رن میں وارث شمشیر حیدری، دشمن بھی کہہ رہے تھے علی کا شباب ہے. بولا جو شیر شبر کہاں ہے تو چھپ گیا. آیا جو رن میں وارث شمشیر حیدری، دشمن بھی کہہ رہے تھے علی کا شباب ہے. بولا جو شیر شبر کہاں ہے تو چھپ گیا. کہلا دیا کہ کہہ دو طبیعت خراب ہے. وارث شمشیر حیدری، دشمن بھی کہہ رہے تھے علی کا شباب ہے. بولا جو شیر شبر کہاں ہے تو چھپ گیا. کہلا دیا کہ کہہ دو طبیعت خراب ہے. کہلا دیا کہ کہہ دو طبیعت خراب ہے. اور یوں مرتضیٰ کو رب سے دعا کا صلہ ملا، دنیا کو ایک چھوٹا سا مشکل کشا ملا. یوں مرتضیٰ کو رب سے دعا کا صلہ ملا، دنیا کو ایک چھوٹا سا مشکل کشا ملا. اب طوفان میل بن کے چلی مجلسوں کی ریل. طوفان میل بن کے چلی مجلسوں کی ریل، لیکن امیر شام کا ٹیمپو رکا ملا. طوفان میل بن کے چلی مجلسوں کی ریل، لیکن امیر شام کا ٹیمپو رکا ملا. تو معیار کا شربت ہو کہ بازار کا شربت، پیتے ہیں سبھی شوق سے تہوار کا شربت. معیار کا شربت ہو کہ بازار کا شربت، پیتے ہیں سبھی شوق سے تہوار کا شربت. اور دعویٰ ہے میرا مجھ کو شوگر ہو نہیں سکتی، پیتا ہوں فقط نظر علمدار کا شربت. دعویٰ ہے میرا مجھ کو شوگر ہو نہیں سکتی، پیتا ہوں فقط نظر علمدار کا شربت. اور یہ بھی بالکل تازہ چار مصرے نہیں ہے بھائی، دیکھیے گا شاید اس سے اچھا مجمع اور کہیں ملے یا نہ ملے، اس لیے یہ چاروں مصرے یہاں حاضر کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے، زبان اور بیان کا لطف سماعت فرمائے. کہ بولا عمر سعد سے بھاگا ہوا لشکر، بولا عمر سعد سے بھاگا ہوا لشکر، تو
کیوں نہیں جاتا جو ہمیں بھیج رہا؟ بولا عمر سعد سے بھاگا ہوا لشکر تو کیوں نہیں جاتا جو ہمیں بھیج رہا ہے؟ خیمے میں چھپا بیٹھا ہے عباس سے ڈر کر تو کیوں نہیں جاتا جو ہمیں بھیج رہا ہے؟ خیمے میں چھپا بیٹھا ہے عباس سے ڈر کر تو کیوں نہیں جاتا جو ہمیں بھیج رہا ہے؟ ٹوٹے ہوئے نیزے میں قیامت کا اثر ہے، ٹوٹے ہوئے نیزے میں قیامت کا اثر ہے، یعنی ملک الموت کے آنے کی خبر ہے۔ ٹوٹے ہوئے نیزے میں قیامت کا اثر ہے، یعنی ملک الموت کے آنے کی خبر ہے۔ کیا ہم کو سمجھ بیٹھا ہے تو باپ کا نوکر؟ تو کیا نہیں جاتا جو ہمیں بھیج رہا؟ اب ایک قطعہ میں تحفے میں نوجوانوں کو دے رہا ہوں۔ کہ منافقین کو میں بے نقاب کر دوں گا، منافقین کو میں بے نقاب کر دوں گا، ہر ایک یزید کا جینا عذاب کر دوں گا، ہر ایک یزید کا جینا عذاب کر دوں گا۔ اگر امام فقط اتنا کہہ دے اوکے گو، اگر امام فقط اتنا کہہ دے اوکے گو تو فوج شام کو شامی کباب کر دوں گا۔ اگر امام فقط اتنا کہہ دیں اوکے گو تو فوج شام کو شامی کباب کر دوں گا۔ تو خلاف شاہ جو زہریلے بول لے کے چلو، خلاف شاہ جو زہریلے بول لے کے چلو، یہ مشورہ ہے کہ ہلدی کا گھول لے کے چلو۔ خلاف شاہ جو زہریلے بول لے کے چلو، یہ مشورہ ہے کہ ہلدی کا گھول لے کے چلو۔ اولم کو دیکھ کے گرچہ نکاح ٹوٹتا ہے تو اپنے ساتھ میں تم فیویکول لے کے چلو۔ علم کو دیکھ کے گرچہ نکاح ٹوٹتا ہے تو اپنے ساتھ میں تم فیویکول لے کے چلو۔ سب کی نظریں شیئر مارکیٹ پر ہیں، میں حالات حاضرہ مصرے حاضر کر رہا ہوں کہ خدا نے نفس علی لے کے سونپ دی مرضی، خدا نے نفس علی لے کے سونپ دی مرضی، پھر اس کے بعد کوئی مارکیٹ سجی ہی نہیں۔ خدا نے نفس علی لے کے سونپ دی مرضی، پھر اس کے بعد کوئی مارکیٹ سجی ہی نہیں، اور 1000 بار گرا دام گولڈ کا، لیکن علی کے سونے کی قیمت کبھی گری ہی نہیں۔
1000 بار گرا، 1000 بار گرا دام گولڈ کا، لیکن 1000 بار گرا دام گولڈ کا، لیکن علی کے سونے کی قیمت کبھی گری ہی نہیں، علی کے سونے کی قیمت کبھی گری ہی نہیں۔ اور میں ایک کلام حاضر کرنا چاہتا ہوں۔ مصرع ہوا تھا کہ ابو طالب کے بچے بولتے قرآن ہوتے ہیں۔ تضمین نہیں پڑھوں گا، باقی شعر حاضر کر رہا ہوں، تضمین اور مقطع نہیں پڑھوں گا، ابھی کمپلیٹ نہیں ہے۔ باقی مصرے میں غیر طرحی شعر سماعت فرمائے۔ میں شیطان نامہ بھی پڑھیں گے، لیکن پہلے حضرت ابو طالب کی مد میں چند شعر، اگر اچھا نہ لگے تو پیسے واپس۔ میں حاضر کر رہا ہوں کہ ابو طالب کی عظمت پر وہی قربان ہوتے ہیں، ابو طالب کی عظمت پر وہی قربان ہوتے ہیں جو انسانوں میں اچھی نسل کے انسان ہوتے ہیں۔ ابو طالب کی عظمت پر وہی قربان ہوتے ہیں جو انسانوں میں اچھی نسل کے انسان ہوتے ہیں، اور ابو طالب کا گھر آیات قرآنی کا سینٹر ہے۔ ابو طالب کا گھر آیات قرآنی کا سینٹر ہے، یہاں پر 1 درجن بولتے قرآن ہوتے ہیں، یہاں پر 1 درجن بولتے قرآن ہوتے ہیں، یہاں پر 1 درجن بولتے قرآن ہوتے ہیں، اور ہیں جن بچوں کے ڈیڈی دشمن آل ابو طالب، وہ دہشت گرد ہوتے ہیں، وہ طالبان ہوتے ہیں۔ ہے جن بچوں کے ڈیڈی دشمن آل ابو طالب، وہ دہشت گرد ہوتے ہیں، وہ طالبان ہوتے ہیں۔ اور ہمیں بزم ابو طالب سے کوئی کیا ہٹائے گا؟ ہمیں بزم ابو طالب سے کوئی کیا ہٹائے گا؟ جہاں پر ناک ہوتی ہے وہیں پر کان ہوتے ہیں۔ ہمیں بزم ابو طالب سے کوئی کیا ہٹائے گا؟ جہاں پر ناک ہوتی ہے وہیں پر کان ہوتے ہیں۔ اور جو دشمن ہیں علی کے، ان سے فادر نے مت پوچھو، جو دشمن ہیں علی کے، ان سے فادر نے مت پوچھو۔ یہ ایسی نظم ہے جن کے کئی عنوان ہوتے ہیں۔ جو دشمن ہیں علی کے، ان سے فادر نے مت پوچھو۔ یہ ایسی نظم ہے جن کے کئی عنوان ہوتے ہیں، یہ ایسی نظم ہیں جن کے کئی عنوان ہوتے ہیں۔ اور شیطان کو جب خدا نے کہہ دیا کہ جاؤ، میرے جو خاص بندے ہیں وہ گمراہ نہیں ہو سکتے، یعنی اللہ نے اس کو فری کر دیا کہ جا، تو اب میں اسے فری شیطان کہتا ہوں۔ فری شیطان شعر حاضر کر رہا ہوں کہ قبول حج کی خاطر کیوں نہ مارے شیخ جی کنکر، قبول حج کی خاطر کیوں نہ مارے شیخ جی کنکر، فری شیطان سے آگے فری شیطان ہو۔ قبول حج کی خاطر کیوں نہ مارے شیخ جی کنکر، فری شیطان سے آگے فری شیطان ہوتے ہیں، اور سنبھلتا ہی نہیں ہے مولوی رمضان سے روزہ، سنبھلتا ہی نہیں ہے
مولوی رمضان سے روزہ جب ان کے سامنے افطار کے سامان ہوتے سنبھلتا ہی نہیں ہے. مولوی رمضان سے روزہ جب ان کے سامنے افطار کے سامان ہوتے ہیں. اور رسول نے کہا نماز پڑھو، نہیں مانے. علی کو مانو، نہیں مانے. یہ مانتے کس کی ہیں؟ سماعت فرمائے. کہا بیوی نے تو 2 لاکھ کا بکرا اٹھا لائے. کہا بیوی نے، پڑوس میں 1 لاکھ کا آیا ہے، 2 لاکھ کا ہونا چاہیے ورنہ بے عزتی ہو جائے گی. کہا بیوی نے تو 2 لاکھ کا بکرا اٹھا لائے. یہ قربانی نہیں کرتے ہیں، خود قربان ہوتے ہیں. کہا بیوی نے تو 2 لاکھ کا بکرا اٹھا لائے. یہ قربانی نہیں کرتے ہیں، خود قربان ہوتے ہیں. اور نہیں ہوتی محرم میں بھی مجلس جن مکانوں میں نہیں ہوتی، محرم میں بھی مجلس جن مکانوں میں وہ باہر سے محل اندر سے قبرستان ہوتے ہیں. محرم میں بھی مجلس جن مکانوں میں وہ باہر سے محل اندر سے قبرستان ہوتے ہیں. ابو طالب کے بچے بولتے قرآن ہوتے ہیں. ابو سفیان کے پلے ابو سفیان کے پلے ہریرہ کی حدیثیں ہیں. ابو طالب کے بچے بولتے قرآن ہوتے ہیں. ابو سفیان کے پلے ہریرہ کی حدیثیں ہیں. ابو طالب کے بچے بولتے قرآن ہوتے ہیں. میں فرمائش کے مطابق شیطان نامہ حاضر کر رہا ہوں. اب رمضان بھی قریب ہے اور یہ مہینہ اس کا اصلی کاریہ چھیتر ہوتا ہے. میں حاضر کر رہا ہوں کہ میں ہوں شیطان، مجھے جھک کے کرو تم ادا. بوڑھے برگد پہ کھلا سکتا ہوں میں تازہ گلاب. شیخ مت سمجھیں کہ ان کو نہیں بہکا سکتا. کون کہتا ہے میں مسجد میں نہیں جا سکتا؟ کون کہتا ہے میں مسجد میں نہیں جا سکتا؟ پوچھو ہوا سے کہ شیطان کی فطرت کیا ہے، وہ بتائیں گی تمہیں میری سیاست کیا ہے. میں نے فردوس میں گھس کر انہیں بہکایا تھا، پھل کھلا کر انہیں جنت سے نکلوایا تھا. پھل کھلا کر انہیں جنت سے نکلوایا تھا. مجھ سے مت الجھو، میں سب سے بڑا من موجی ہوں. میں کہیں بش، کہیں بلیئر تو کہیں رشدی ہوں. مجھ سے مت الجھو، میں سب سے بڑا من موجی ہوں. میں کہیں بش، کہیں بلیئر تو کہیں رشدی ہوں. ماہ رمضان میں گر
قید رہا کرتا ہوں، اپنے چیلوں سے سبھی کام لیا کرتا ہوں۔ ماہ رمضان میں گر قید رہا کرتا ہوں، اپنے چیلوں سے سبھی کام لیا کرتا ہوں۔ غیبتیں جو کیا کرتے ہیں وہ لب میرے ہیں، غیبتیں جو کیا کرتے ہیں وہ لب میرے ہیں۔ آدمی تھیٹر و ٹاکیز میں سب میرے ہیں، آدمی تھیٹر و ٹاکیز میں سب میرے ہیں۔ صبح کو 4 بجے آتا ہے جب وقت سحر، روزہ داروں کو سلا دیتا ہوں تھپکی دے کر۔ صبح کو 4 بجے آتا ہے جب وقت سحر، روزہ داروں کو سلا دیتا ہوں تھپکی دے کر۔ دوست بن کر انہیں ہر طرح سے بہکاتا ہوں، روزہ داروں کو میں دکان تلک لاتا ہوں، روزہ داروں کو میں دکان تلک لاتا ہوں۔ آم کھاتا ہوں تو گٹھلی کا مزہ لیتا ہوں، آم کھاتا ہوں تو گٹھلی کا مزہ لیتا ہوں۔ میں نمازی کو نمازی سے بھڑا دیتا ہوں، آم کھاتا ہوں تو گٹھلی کا مزہ لیتا ہوں، میں نمازی کو نمازی سے بھڑا دیتا ہوں۔ اور یوں غم وارث آدم سے جلا کرتا ہوں، فتوے دینے کو میں بےتاب رہا کرتا ہوں، یوں غم وارث آدم سے جلا کرتا ہوں، فتوے دینے کو میں بےتاب رہا کرتا ہوں۔ انجمن بازی کرا کر میں سکون پاتا ہوں، انجمن بازی کرا کر میں سکون پاتا ہوں۔ نوحہ خانوں کو لڑا کر میں سکون پاتا ہوں، نوحہ خانوں کو لڑا کر میں سکون پاتا ہوں۔ تو نعت